انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے پڑوس میں مسجد احمدیہ ہے، اور قادیانی کیونکہ اب غیر مسلم اقلیت قرار دیے جا چکے ہیں تو اب مسجد سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ تو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ان کا کیا کردار رہا؟ اس کی بنیاد امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ڈیرہ اسماعیل خان میں اس کا قیام کب، کیسے اور کیوں رکھا گیا؟ اس کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ کیا یہاں پہ قادیانی بہت تھے؟ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تو انٹرنیشنل ایک تنظیم ہے اور پوری دنیا میں کام کر رہی ہے، ہر زبان میں لٹریچر موجود ہے۔ ایک داستان ہوگی، فوراً تو کوئی کسی کو اپنی جائیداد یا پراپرٹی نہیں دے دیتا۔ اس سے پہلے یہ کیا تھا؟ مسجد احمدیہ سے پہلے کیا تھا؟ اور پھر اس کے بعد یہ قادیانیوں کے پاس آ گئی، مسجد احمدیہ ہو گئی۔ تو اس کے بعد اب اس کا نام جو کمشنری بازار میں ہے مسجد ختم نبوت کے نام سے، تو اس کا جو اس دوران کا جو سفر تھا وہ کیسا رہا؟ اسحاق خان اس وقت صدر تھے پاکستان کے، وہ جب ڈی خان آئے تو ان کی آمد کے پیش نظر آپ کو اور آپ کے والد صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اپنے ہی لوگ انوالو تھے، ہمیں جو ہے جیل بھیج دیا گیا۔ تو مولانا علاء الدین صاحب اور قاضی عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی جد و جہد سے جو ضمانت ہماری نہیں ہو رہی تھی اور اس میں رکاوٹیں تھیں، انہوں نے جنرل مشرف کے سر کی قیمت مقرر کر دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین و سامعین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو احمد ابراہیم پوڈ کاسٹ میں۔ یہ پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد ہمارا شوق نہیں بلکہ نہ ہی کسی ٹرینڈ کو فالو کرنا ہے، بلکہ ہم ایک منفرد کام، ایک نیا کام لے کے آئے ہیں۔ یہاں پر انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مختلف علماء کرام اور اچھی اچھی شخصیات کو لے کے آئیں گے۔ اسی طرح آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سیٹ پر ڈاکٹر محمد شعیب گنگوئی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آپ گومن یونیورسٹی شعبہ علوم اسلامی عربی میں اپنے فرائض منصبی ادا فرما کر جولائی 2023 میں ریٹائر ہو گئے۔ آپ نہ صرف ایک ماہر تعلیم ہیں بلکہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس نے ختم نبوت کی عظیم تحریکوں میں نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ حضرت صوفی ریاض الحسن گنگوئی رحمہ اللہ کے فرزند ہیں۔ تو آج کا عنوان ہمارا ختم نبوت کے حوالے سے ہے۔ تو ان کے والد محترم نے کافی تحریکوں میں جو کردار ادا کیے، تو ان کی زندگی کے بارے میں آج انشاءاللہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کو اپنے ہاں بلایا ہے، تو اسی حوالے سے کچھ سوال و جوابات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کریں گے، جیسے کہ ان کا نام ہے ڈاکٹر محمد شعیب گنگوئی، جیسے والد صاحب کا نام ہے صوفی محمد ریاض الحسن گنگوئی صاحب۔ تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو لفظ گنگوئی ہے، یہ آپ کا لقب ہے، قوم ہے، یا پھر آپ جس علاقے سے منسلک ہیں اس کی وجہ یہ تھوڑا وضاحت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی۔ جیسے آپ نے سوال کیا کہ گنگو شریف اتر پردیش ضلع سہارنپور کا ایک قصبہ ہے، اور اسی نسبت سے ہم اپنے نام کے ساتھ گنگو ہی لکھتے ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے۔ اور گنگو شریف جو ہے وہ بڑے ہی مشائخ، علماء، فقہاء کی مسکن ہے، اور وہ وہاں پر مدفون ہیں۔ تو اس علاقے کو بہت بڑا شرف حاصل ہے، تو گنگو کے ساتھ یہ نسبت ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ، یہ نسبت ہو گئی۔ حضرت صوفی محمد ریاض الحسن، آپ کے والد محترم، ان کا تھوڑا تعارف کراتے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ الحاج صوفی محمد ریاض الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ 1928 میں گنگو شریف میں پیدا ہوئے، اور آپ نے یعنی آپ کا جو خاندان ہے وہ قریشی صدیقی خاندان ہے، اور بنیادی طور پر زراعت پیشہ تھے۔ اور کس کو کیا معلوم تھا کہ ایک زراعت پیشہ کے ہاں پیدا ہونے والا یہ شخص، یہ بچہ
کل جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے دین کی خدمات اور تحفظ ختم نبوت کی خدمات جو ہے وہ ان سے لینے والا ہے۔ روزمرہ کا جو معمول ہوتا ہے ذکر اذکار، تو اس حوالے سے آپ کی زندگی گزری ان کے ساتھ، والد محترم نے ایک ہی گھر، بالکل تو ان کی زندگی کے بارے میں۔ صوفی ریاض الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی جو زندگی ہے وہ ابتدا ہی سے یعنی نماز کے پابند، اور گنگو شریف میں کیونکہ دینی ماحول تھا اور اس ماحول کے اثرات بھی تھے ان کے اوپر، تو آپ تہجد کے ٹائم حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اور حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات پہ تشریف لے جاتے اور وہاں تہجد کی نوافل، مراقبہ اور ذکر و اذکار صبح فجر تک فرماتے تھے۔ اور اسی طرح آپ کی جو زندگی تھی وہ صوفیانہ تھی، تو آپ اپنے خاندان میں صوفی کے لقب سے معروف ہوئے، اور آپ نے ابتدائی اپنی جو دینی تعلیم ہے وہ وہیں پہ گنگو شریف میں حاصل کی، اور 6ٹھی جماعت تک آپ نے اسکول کی تعلیم بھی حاصل کی، لیکن آپ انگریزی میں اور ریاضی میں بڑے ماہر تھے، اور آپ اس کو لکھنا اور پڑھنا خوب جانتے تھے، اور اسی طرح آپ کو لائبریری بنانے کا بڑا شوق تھا، اور آپ نے اپنے گھر میں لائبریری جو ہے وہ دینی کتابوں کی بنائی، اور آپ کے خصوصی مطالعہ میں جو چیزیں تھیں ان میں معارف الحدیث از مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور معارف القرآن از مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح آپ کے جو ذکر اذکار کا معمول تھا اس میں منزل اور اوراد و وظائف، جمعہ کے دن سورہ کہف اور سورہ ملک کا ہر رات کو پڑھنا، یہ آپ کے معمولات ہم نے دیکھے، اور ساتھ میں آپ کا دینی کتب کا مطالعہ، یہ جو ہے بہت زیادہ، تو بہرحال آپ کا یہ معمول تھا، اور نماز کی پابندی جو ہے وہ بہت زیادہ، اس کے ساتھ آپ سفید لباس پہنتے تھے، کبھی آپ نے کوئی رنگین لباس نہیں پہنا، ساری زندگی سفید لباس پہنا ہے، اور کرتا اور شلوار، اسی طرح سر پہ پہلے جو ہے وہ آپ کراکلی ٹوپی بھی پہنتے تھے، لیکن بعد میں کپڑے کی ٹوپی اور رومال کا استعمال جو ہے وہ آپ نے کیا ہے، اور اپنے اس میں خصہ استعمال کرتے تھے۔ باقی آپ دینی کاموں میں بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، کوئی بھی ایشو آتا، کوئی بھی مسئلہ پیدا ہوتا تو آپ فرنٹ لائن پر کام کرتے تھے۔ تبھی تو اللہ پاک نے اسے ختم نبوت کا کام جی اب کہہ رہے تھے کہ ختم نبوت کا انہوں نے بہت کام اللہ پاک نے ان سے لیا ہے، جی تو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ان کا کیا کردار رہا؟ حضرت صوفی محمد ریاض الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ مائیگریشن کے بعد 1950 میں پاکستان تشریف لائے، اور کراچی میں آپ کی رہائش تھی۔ 1953 کی جو تحریک ختم نبوت چلی ہے حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں، تو آپ نے اس میں بھرپور کردار ادا کیا حضرت شاہ صاحب کے ساتھ، اور جیل بھی گئے، وہاں گرفتاریاں بھی ہوئیں، اور اسی طرح پھر آپ نے 74 کی تحریک میں بھی بڑا کردار ادا کیا۔ قادیانیت کے خلاف آپ کا اہم رول رہا ہے، اس میں چاہے آپ کراچی میں تھے یا آپ نے اس کے بعد جو ہجرت فرمائی، پھر ڈیرہ اسماعیل خان، تقریباً آپ 1962 میں تشریف لائے، اور 62 سے
اب تک ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ کا مدفون بھی یہیں پر، دفن بھی یہیں ہے۔ تو آپ نے ختم نبوت کے لیے جو کردار ادا کیا، پہلے ایک انفرادی کردار رہا آپ کا، جو کہ 1953 سے لے کر اور 1981 تک یہ آپ کا ختم نبوت کے حوالے سے ایک انفرادی کردار تھا۔ اس میں جد و جہد اور مسجد ختم نبوت کے حوالے سے آپ کی جد و جہد بڑی نمایاں رہی، لیکن 1981 سے آپ نے اجتماعی جد و جہد شروع کی ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اسٹیج سے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ڈیرہ اسماعیل خان میں اس کا قیام کب، کیسے اور کیوں رکھا گیا؟ اس کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ کیا یہاں پہ قادیانی ہوتے؟ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تو انٹرنیشنل ایک تنظیم ہے اور پوری دنیا میں کام کر رہی ہے، ہر زبان میں لٹریچر موجود ہے، اور اس کی بنیاد امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی، اور قاضی احسان احمد شجاع آبادی، محمد علی جالندری رحمۃ اللہ علیہ، اور لال حسین اختر، یہ ایسے اکابر اسلاف، مولانا محمد شریف جالندری، تو ان حضرات کی جد و جہد سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پورے ملک میں 1953 کی تحریک کے بعد منظم ہوئی، اور پھر 1974 میں حضرت سید یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی امارت میں مزید اس میں تقویت اور بڑھوتری آئی ہے۔ تو بہرحال والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے 1981 میں حضرت خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ کے اصرار پر کہ اب آپ اپنی جد و جہد کو اجتماعیت کی شکل دیں، اور آپ کیونکہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جو آپ نے مستقل سکونت اختیار کی ہے وہ بھی حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہی حکم سے یہاں اختیار کی، اور پھر مجلس تحفظ ختم نبوت کے قیام کے لیے مولانا محمد شریف جالندری اور حجازی صاحب جو مبلغ ختم نبوت تھے وہ تشریف لائے، اور اس کا قیام عمل میں آیا۔ تو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی یہاں ضرورت کیوں پیش آئی؟ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ قادیانیوں کے خلاف ایک للکار کے طور پر انفرادی جد و جہد کر رہے تھے، اور 1974 میں جب قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تو اس وقت جامعہ نعمانیہ میں حضرت شیخ الحدیث مولانا علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ڈیرے کے سارے علماء اکٹھے تھے، اور بڑا مجمع عام تھا کہ اس دن شب کو ایک تاریخی فیصلہ ہوا 7 ستمبر 1974 کو، جس میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے بذریعہ ٹیلی فون اطلاع دی کہ یہ فیصلہ سائن ہو گئے ہیں اور مبارک ہو۔ تو اس وقت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میرے پڑوس میں مسجد احمدیہ ہے، اور قادیانی کیونکہ اب غیر مسلم اقلیت قرار دیے جا چکے ہیں تو اب مسجد سے ان کا کوئی تعلق نہیں، یہ شاعر اسلامی جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہیں، تو لہٰذا میں صبح کی فجر کی اذان وہاں دوں گا اور آپ بحیثیت مقتدی آپ تشریف لائیں۔ تو ظاہر ہے اس وقت جو صورتحال تھی، تحریک ختم نبوت چل رہی تھی اور پولیس کا کڑا پہرا تھا مسجد پر، اور صورتحال بڑی گمبھیر تھی، لیکن والد صاحب ساری رات بے چین رہے، اور صبح وہ مجھے ساتھ لے کر مسجد پہنچے اور مسجد کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور وہاں ان کا قادیانی مربی جو ان کا امام تھا وہ سویا ہوا تھا مسجد میں، تو اس کو اٹھایا کہ بھائی نماز کا وقت ہے اور دروازہ کھولو۔ اس نے دروازہ کھول دیا تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جاؤ اندر اگر بتی جلاؤ اور یہ نماز کا ٹائم ہے، تو اس پہ اللہ نے ایسی ہیبت طاری کی کہ اس نے اس حکم کو مانا اور وہ اندر چلا گیا، اور والد صاحب نے اسی دوران میں
سیڑھیوں پر چڑھ کر اذان دی آزان ہے. اور اذان دینے کے بعد سنتوں کی نیت کر لی. تو اس قادیانی کی چارپائی پر پستول رکھا ہوا تھا، والد صاحب نے قرآن حکیم اس پر رکھ دیا اور نماز سنتیں پڑھ لی. اسی دوران وہ اوپر چڑھا اور پولیس کی غارت کو اٹھایا کہ مولوی جو ہیں وہ علماء گھس آئے ہیں اور نیچے آؤ. تو یوں پولیس آئی اور انہوں نے کہا کہ جی آپ نے یہاں یہ کیوں آئے ہیں، اور بہرحال وہ بحث تمیز کے بعد وہاں نماز نہیں پڑھنے دی گئی. تو یہ ابتدا ہے 1974 میں مسجد احمدیہ میں داخلے کی. تو جو ختم نبوت کا یعنی نام دیا گیا ہے وہ 1982 میں. اچھا، یہ مسجد احمدیہ تھی جہاں پہ آپ کے والد صاحب نے جا کے اذان دی، تو اسی وقت یہ اس مسجد کو نام ختم نبوت رکھ دیا گیا تھا یا ایک تحریک چلی تھی، اس کی ایک داستان ہوگی؟ فوراً تو کوئی کسی کو اپنی جائیداد یا پراپرٹی نہیں دے دیتا. اس سے پہلے یہ کیا تھا؟ مسجد احمدیہ سے پہلے کیا تھا؟ اور پھر اس کے بعد یہ قادیانیوں کے پاس آ گئی، مسجد احمدیہ ہو گئی. تو اس کے بعد اب اس کا نام جو کمشنری بازار میں ہے مسجد ختم نبوت کے نام سے. تو اس کا جو اس دوران کا جو سفر تھا وہ کیسا رہا؟ یہ تو بڑا آپ کا انٹرسٹنگ اور بڑا ہی دلچسپ سوال ہے. یہ 1947 میں پارٹیشن کے بعد، یہ اصل میں 47 سے پہلے جنج گھر تھا، اور جنج گھر کے طور پہ گردوارہ یعنی سکھوں کا جنج گھر تھا، سکھوں کا، اور اس کے لیے یوز ہوتا تھا یہ. تو 47 کے بعد جب مسلمان اس علاقے میں آئے تو انہوں نے اس جگہ کو مسجد کے لیے سلیکٹ کر لیا. تو اس وقت تک قادیانی اور مسلمان جو ہے وہ ملے جلے ہوئے تھے، کوئی قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار نہیں دیے گئے تھے، تو اکٹھے یہاں نمازیں وغیرہ پڑھتے رہے. بہرحال 1952 میں قادیانیوں کا جو یہاں ڈیرے کا امیر تھا ڈاکٹر مولا بخش، جو بعد میں مسلمان ہو گئے الحمدللہ، تو انہوں نے اس کو جب مسجد احمدیہ کے نام پر الاٹ کروا لیا، اور پھر یہ تب سے قادیانیوں کی عبادت گاہ بن گئی. اور یہاں پر انہوں نے ایک فضل عمری لائبریری بھی قائم کر رکھی تھی، اور یہاں وہ اپنی نمازیں بھی پڑھتے تھے، جمعہ بھی پڑھتے تھے، اور اپنی تبلیغ بھی کرتے تھے. یہ ان کا مرکز تھا. اور اس دوران میں انہوں نے 1982 ہی میں یہاں پر ایک فلم چلائی اس مسجد میں، اور پروجیکٹر کے ذریعے، جس میں انہوں نے اپنے عقائد کی تبلیغ کی اور اپنے عقائد کا پرچار کیا. اور ربوہ سے ان کے 3 مبلغین جو ہیں وہ یہاں آئے، اور وہ باقاعدہ لوگوں کو، مسلمانوں کو پریچنگ کر رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے. تو اسی دوران والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع ہوئی، اور انہوں نے اس کے اوپر ایکشن لیا، اور وہ گرفتار ہوئے، اور وہ پروجیکٹر اور وہ ساری فلم پکڑی گئی، اور وہ کیس چلا. تو یہ مسجد احمدیہ کی تھی. پھر عدالت کے ذریعے ان کو بے دخل کیا گیا مسجد سے، اور تالہ بندی ہو گئی. یہ والد صاحب اس کیس میں کیونکہ فریق مقدمہ تھے، تو جب ان کو بے دخلی ہو گئی تو اگلے دن ڈیرہ کے معروف علماء حضرت مولانا علاء الدین صاحب، حضرت مولانا سراج الدین صاحب، مولانا عبدالقدوس صاحب، مولانا عبدالسلام صاحب، حکیم شمس الدین صاحب، اور خواجہ محمد زاہد صاحب، اور دیگر بڑے بڑے علماء، ان سب نے مل کر اس مسجد کا تالا کھولا اور اس کا نام مسجد ختم نبوت رکھ دیا. اور اس پر پھر FIR ہوئی اور گرفتاریاں ہوئیں، اور پھر الحمدللہ یہ جد و جہد میں مزید تیزی آئی، اور اس کے لیے پھر مقدمات جو ہیں وہ متروکہ وقف املاک کے دفاتر میں لڑے گئے، اور جد و جہد پوری مکمل ہوئی. 1990 میں جب صدر پاکستان اسحاق خان اس وقت صدر تھے پاکستان کے، وہ جب ڈی خان آئے تو ان کی آمد کے پیش نظر آپ کو اور آپ کے والد صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تھا. اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ تو بڑی ہی
انٹرسٹنگ کہانی ہے. صدر پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان تشریف لا رہے تھے اسلامیہ اسکول کے 100 سالہ تقریبات کے سلسلے میں. تو اس دوران جمعیت طلباء اسلام کے کچھ طلباء نے مل کر مسجد کی تالا شکنی کی اور اندر داخل ہو گئے. وہاں پر نمازیں اور باقی عبادات اور وہ سلسلہ شروع ہو گیا. تو یہ 1990 کی دہائی کی بات ہے. تو حضرت شیخ الحدیث مولانا علاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے والد صاحب کو بلوایا اور کہا کہ اب کیونکہ طلباء اندر جا چکے ہیں اور تالا شکنی ہو چکی ہے تو اب آپ ان کی سرپرستی کریں. تو اس طرح والد صاحب آئے اور باقاعدہ پھر ان کی سرپرستی کی. تو 5-6 دن تک اس مسجد پر ہمارا قبضہ رہا اور جمعہ نماز ادا کی گئی. مولانا قاری اشفاق صاحب مدظ اللہ نے جمعہ پڑھایا اور بڑا بھرپور جمعہ تھا. بازار سارا بند تھا اور لوگوں میں ایک جذبہ تھا. تو بہرحال وہ مسجد جو ہے ختم نبوت کا باقاعدہ وہ ہوا. تو پھر چند لوگوں نے افواہیں پھیلانا شروع کی کہ یہ لوگ یہاں مسجد میں اس میں نماز نہیں ہوتی، یہ گردوارہ ہے فلاں، یہ قادیانیوں کا مرکز ہے، یہاں نماز نہیں ہوتی. اور دوسرا یہ کہا گیا کہ جی یہ گنگوئی صاحب یہاں دکانات بنانا چاہتے ہیں اور قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ افواہیں پھیلائی گئیں، جی سازشیں بنی گئیں. لیکن اس کا رزلٹ جو ہے وہ الٹا پڑا. جو لوگ افواہیں پھیلا رہے تھے ان کے ہی خلاف گیا اور ہماری گرفتاری ہوئی. اور جو جمعیت طلباء اسلام کے کارکنان تھے، الہی بخش عاصم اس وقت صدر تھے اور افتخار احمد مرحوم اور باقی شیرانی صاحب باقی ساتھی تھے، تو ان سب کو وہاں سے سٹی تھانے سے مچلکے پر رہا کر دیا گیا. تو ہمیں جو ہے جیل بھیج دیا گیا. تو ہم 3-4 دن جیل میں رہے، ڈیرہ جیل میں. تو مولانا علاء الدین صاحب اور قاضی عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جد و جہد سے جو ضمانت ہماری نہیں ہو رہی تھی اور اس میں رکاوٹیں تھیں وہ ممکن ہوئی اور ہم رہا ہوئے. اور اس طرح یہ جد و جہد جو ہے جاری رہی. آپ کی ضمانت میں رکاوٹیں کیوں تھیں اور کون آپ کی ضمانت نہیں ہونے دے رہا تھا؟ یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ اس میں اپنے ہی لوگ انوالو تھے، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. اور بہرحال پھر مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم انوالو ہوئے اور انہوں نے صاحبزادہ اپنا وزیرزادہ ادریس صاحب کے بنگلے پر مولانا عبداللہ بکھر رحمۃ اللہ علیہ کے وساطت سے ہمیں بلوایا اور وہاں گفتگو ہوئی اور پھر سارے معاملات حل ہوئے. تو یہ ایک صورتحال پیدا ہوئی. جی تو جماعتوں میں اختلافات اور اس قسم کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور یہی حسن ہے جماعت کا. یہ 1990 کی بات. اس کے بعد سن 2000 میں 19 مئی 2000 کو ایک واقعہ پیش آیا تھا. پورے ملک میں ایک ہڑتال، ہر طرف ہڑتال تھی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے. اس ہڑتال کا مقصد کیا تھا؟ یہ جنرل مشرف صاحب کا دور تھا اور قانون توہین رسالت 295C کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی تھی. اور کیونکہ عالمی قوتوں کا بڑا دباؤ تھا تو اس پر تمام جماعتوں کے علماء، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب اکٹھے ہوئے مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کے تحت، اور انہوں نے یہ 19 مئی سن 2000 کو ملک کی ہڑتال کی کال دی ہے، پہیہ جام ہڑتال. تو وہ ہڑتال ہوئی اور ڈیرہ اسماعیل خان میں الحمدللہ بہت کامیاب
اور اس کے لیے بڑی جد و جہد ہوئی. اس سے پہلے اس ہڑتال 19 مئی سے پہلے جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر جلوس اور جلسے اور پروگرامات جاری تھے، اور ایک بہت بڑا جلوس جو ہے وہ جامعہ اپنا ٹانک اڈا سے نکل کر جو ہے وہ چوگلہ پر پہنچا، اور وہاں پر قاری خلیل احمد سراج صاحب کا بیان ہوا، اور اس میں انہوں سے ان کی زبان پھسلی یا کیا ہوا، انہوں نے جنرل مشرف کے سر کی قیمت مقرر کر دی، تو اس سے مسائل پیدا ہو گئے، اور بالآخر پھر وہ مسائل اس حد تک بڑھ گئے کہ ان کو پھر ٹی وی پر آ کر کے اس ہڑتال کی مخالفت کرنی پڑی. اور اس وقت ابھی اور حال ہی میں ڈیرہ اسماعیل خان میں مرزائیت تو بالکل ختم ہو چکی ہے، اگر ہے بھی صحیح اس کے ساتھ تعاون کرنے والے، اس کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، ڈیرہ اسماعیل خان میں مرزائیت بہت مربوط تھی، مضبوطی سے وہ کام کر رہے تھے. ان کا جب مرکز ٹوٹا ہے مسجد احمدیہ، یہ ان کا مرکز تھا جی، تو اس کے بعد وہ اسکیٹرڈ ہوئے ہیں. یعنی عکاس فوٹوگرافر شیخ محمد رمضان ان کا امیر تھا، اور ندیم فوٹوگرافر، اور اسی طرح ٹوئیاں والے محلے میں عبدالرشید نام کا قادیانی تھا، سنوری فیملی، اور اسی طرح زچہ بچہ سینٹر کمشنری بازار میں محمود احمد قادیانی جو بعد میں امیر بنا. تو یہ کافی قادیانی یہاں پر تھے، اور یہ شپشا محلے میں بھی رہائش پذیر تھے. اور اسی طرح ٹرائبل ٹیکسٹائل مل میں ایک مینیجر جو ہے وہ بھی قادیانی آیا بکھر سے، اس نے بھی تبلیغ کی. اسی طرح CRBC کالونی کی اسکول میں ایک پرنسپل جو ہے وہ قادیانی آئی، اور اس نے تشہیر کی اور قادیانیت کا پرچار کیا. تو ان کا الحمدللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے سٹیج سے ہم نے بھرپور مقابلہ کیا، اور ان کو ناک آؤٹ کیا، اور ان کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا. ابھی جو آپ کے سوال کا دوسرا پورشن ہے وہ یہ کہ یہاں قادیانی ذہن، دیکھیں جو لبرل مائنڈ کے لوگ ہیں، سیکولر ذہن رکھنے والے ہیں، وہ آج بھی 1974 کی ترمیم کو ناجائز قرار دیتے ہیں، وہ 295C کو غلط قرار دیتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں. تو اس قسم کا ذہن جو ہے وہ آج بھی موجود ہے، اور ملکی لیول پر سیاسی جماعت کا ایک رہنما ہو کر بھی کسی باتیں کی گئی ہیں، تو اس کے اثرات ہیں. تو مکمل طور پہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ذہن ختم ہو چکا ہے. تو ضرورت ہے یہاں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے سٹیج سے بھرپور کام کرنے کی، اور وہ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں، اور اس کے لیے جدوجہد مزید اللہ پاک استقامت نصیب فرمائے. جو مرزائیوں کے ساتھ ہمدردی رکھ رہے ہیں یا ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کوئی پیغام دیتے ہیں؟ ان کو ہمدردی رکھنی چاہیے. قادیانیوں کے جو عقائد ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتے ہیں، اور اس کے دوستوں کو صحابی تسلیم کرتے ہیں، اس کی بیویوں کو امہات المومنین مانتے ہیں، اور اتنی یعنی اس کی جو روحانی خزائن کتاب ہے اس کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے نظریات اور ان کے خیالات کیا ہیں. تو ان لوگوں کو میرا یہی پیغام ہے کہ بھائی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ چمٹ جائیں، اور اسی میں آپ کی بقا ہے، اور آپ کو ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ نصیب ہوگی. اور یہ اٹل فیصلہ ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر نبوت ہوتی تو عمر نبی ہوتے. تو قد انقطعت فلا نبی بعدی ولا رسول بعدی.
نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کسی نئے نبی نے نہیں آنا ہے، جو آتا ہے وہ دجال ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ساتھ جڑ جائیں، اسی میں آپ کی کامیابی اور کامرانی ہے، ورنہ یہاں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ ختم نبوت کے کام کے لیے کسی تنظیمی سرپرستی کا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کس حد تک؟ دیکھیں، تنظیم جو ہے وہ جد و جہد کے لیے بہت ضروری ہے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا قیام اسی حوالے سے کیا گیا، یہ 1953 کی تحریک کے بعد۔ اس سے پہلے مجلس احرار اسلام کے ایک شعبہ تھا، شعبہ تبلیغ، جو ختم نبوت کے عنوان پر کام کر رہا تھا، لیکن حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علیحدہ ایک مجلس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے تمام 500 علماء کو اکٹھا کیا، اور پھر شیراں والا میں، لاہور میں، اور پھر باقاعدہ مجلس تحفظ ختم نبوت کا جو ہے قیام عمل میں آیا، اور اس میں بھی خانقاہ سراجیہ کے شیخ حضرت خواجہ ابو سعد احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا کردار ہے، اور حضرت خواجہ محمد عبداللہ لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کردار ہے کہ انہوں نے حضرت غلام غوث ہزاروی جو کہ ان کے مرید تھے، ان کو اس مشن پر بھیجا اور جا کر کے مجلس کا قیام عمل میں آیا۔ تو تنظیم کی ضرورت ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ یہ مختصر اس کا جواب ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جد و جہد جب ہم متحد ہو کر کرتے ہیں، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو اجتماعیت بہت ضروری ہے۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشتکار۔ تو ہمیں متحد ہو کر جد و جہد کرنی ہے، اور وہ ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، جس میں مسلکی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر، چاہے وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، وہ سب اس اسٹیج کے اوپر متفق ہیں۔ اللہ پاک ہم سے ختم نبوت کا کام لے ہمیشہ، اور آگے بھی ہمیں استقامت مزید نصیب فرمائے۔ اور ختم نبوت کا جو مشن آپ کے والد صاحب چھوڑ کے گئے ہیں، کیا آپ نے دوبارہ اس مشن کو لیے آگے چل رہے ہیں، یا بس وہ مشن وہیں تک تھا، اسی کو وہیں پہ ختم کر دیا؟ تو اس حوالے سے تھوڑا بتا دیں۔ دیکھیں، یہ جو مشن ہے یہ ہمارے روح کا، ہمارے جسم کا حصہ ہے، اور جو بنیاد وہ رکھ کر گئے ہیں وہ ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو الحمدللہ میں اس وقت نائب امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ڈیرہ اسماعیل خان ہوں، اور ہم جد و جہد کر رہے ہیں، اور جو مرکز ہے ہمارا، مرکز ختم نبوت جامع مسجد ختم نبوت، وہاں پر ایک مدرسہ بھی قائم ہے جس میں طلباء رہائشی بھی ہیں، تو وہاں بھی جد و جہد جاری ہے، اور ہر موڑ پر ہم مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ 2006 میں ہم نے ایک پمفلٹ شائع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے ہیں، جس میں ہم نے قادیانیوں کے عقائد اور ان کے عزائم لکھے، اور اس پہ حکومت نے ہمارے اوپر دہشت گردی کا پرچہ کیا، جس میں قاری خالد گنگوئی اور سالار ہمارے جو ہیں وہ، اور صدائے حق کے چیف ایڈیٹر چودھری اصغر، ان پر مقدمات دہشت گردی کے قائم ہوئے، اور وہ ہم 2010 میں جا کر ان سے بری ہوئے۔ تو ہماری جو جد و جہد ہے وہ الحمدللہ جاری ہے، اور جاری رہے گی، موت تک ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سے بھی ایسے ختم نبوت کے حوالے سے کام لیتے رہے، مزید دینی طبقات جتنے بھی دین کے کام ہو، اللہ پاک ہمیں بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ماشاءاللہ یہ ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ تھا جناب ڈاکٹر محمد شفیع گنگوئی صاحب کے ساتھ، جو کہ آپ کو پسند بھی آیا ہوگا انشاءاللہ، اور مزید انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم ایک اور مہمان کو لے کے آئیں گے۔ انتظار کریں آپ اگلے پوڈ کاسٹ کا، اور ویڈیو اچھی لگے تو ضرور ہمیں سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔